بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، ہمارا آج کا عنوان گفتگو جو ہے وہ ہے انہدام جنت البقیع۔ جیسے ہی جنت البقیع کا تصور نظروں کے سامنے آتا ہے تو ہر صاحبان عقیدت اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا اور اس کی نگاہوں کے سامنے جنت البقیع کی وہ ٹوٹی ہوئی قبریں آ جاتی ہیں، جسے آج سے تقریباً 100 سال پہلے غالباً 1925 عیسوی اور 1344 ہجری میں استعماری طاقتوں اور وہابی قوتوں نے اپنے ناپاک ارادے کو اور اپنے ناپاک عقیدوں کو ظاہر کرتے ہوئے منہدم کر دیا تھا۔ اگر جنت البقیع کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 2 مرتبہ کم از کم جنت البقیع کو گرایا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جنت البقیع کو جو مسمار کیا گیا تھا ظالموں اور وہابیوں اور ناہنجاروں کی طرف سے، وہ 1805 عیسوی 1220 ہجری، تقریباً 200 سال، سوا 200 سال پہلے، 2 صدی پہلے آج سے جنت البقیع کو وہابی اور سلفی طاقتوں نے اپنے ظلم و استبداد کا اظہار کرتے ہوئے منہدم کیا تھا۔ اس کے بعد عثمانی خلافتوں نے پھر قبضہ کیا، وہ طاقت میں آئے، پاور میں آئے، اور انہوں نے دوبارہ مسلمانوں نے جنت البقیع پر قبے تعمیر کیے، مزارات تعمیر کیے، روضے تعمیر کیے۔ اس کے بعد پھر جب یہودیوں نے پھر کہیے وہابی کہیے، سلفی کہیے، یہودی کہیے، ان لوگوں نے پھر جب طاقت پائی اور قوت میں آئے تو انہوں نے پھر وہی 1925 عیسوی اور 1344 ہجری 8 شوال اور اپریل کا مہینہ تھا غالباً، آج 8 شوال کے دن جنت البقیع کو منہدم کیا۔ اچھا، جس حدیث کا سہارا لے کے اگر یہ تفصیلی بحث کی جائے تو یہ دیکھا جائے کہ جس حدیث کا سہارا لے کر یا جس راوی کے ذریعے سے انہوں نے جنت البقیع، یا عام طور سے یہ کہا جائے کہ قبروں پہ مطلب قبے بنانا، انہیں پکا بنانا، پختہ کرنا، یہ ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ وہ حدیث جو مولا کائنات سے انہوں نے روایت کی، ابو الحیاج راوی جو ہے، اس میں ایک لفظ آئی ہے اس حدیث کی، ولا قبورا الا سویتہ۔ اس حدیث کو سہارا لے کر انہوں نے تمام قبروں کو، عام طور سے خصوصاً ان قبروں کو جو اہل بیت سے منسلک تھیں، جیسے جنت البقیع ہے، میں آگے بتاؤں گا کتنی قبروں کو انہوں نے منہدم کیا ہے، اپنے دور حکومت میں اور اپنے ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو جنت البقیع کو انہوں نے منہدم کیا ہے اسی حدیث کے ذریعے سے کہ کوئی قبر زمین پر باقی نہیں رہنی چاہیے مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ خود جانتے ہیں کیا قبروں کا احترام کرنا، کیا ان پر قبے بنا، خاص طور سے اولیاء خدا کے لیے اگر دیکھا جائے تو کیا قرآن میں قبروں پہ قبے بنائے گئے ہیں یا ان پر مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس لیے کہ راوی ابو الحیاج جو ہے وہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، اور جب راوی صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اعتبار اور عقیدے کے اعتبار سے دونوں وہ نگاہوں اور نظروں سے گرا ہوا ہے۔ تو جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، ایک قبر کو منہدم نہیں کیا وہابیوں نے اپنے دور حکومت میں، بلکہ بہت سی قبریں جو مکے میں تھیں ان کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اور جو مدینے میں جنت البقیع قبر ہے اسے بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور خود جدہ میں جو جناب حوا جو ام البشر کہی جاتی ہیں، کائنات میں سب کی اماں کہی جاتی ہیں، ان کی قبروں کو بھی انہوں نے منہدم کیا ہے۔ اور مکے میں جو بہت سی قبریں تھیں اس کو بھی منہدم کیا، جیسے جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب اور بہت سے جناب خدیجہ وغیرہ کی قبروں کو انہوں نے منہدم کیا ہے۔ اور خصوصاً جنت البقیع سے دشمنی آپ سوچ سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہے، یہ اسلام کے عقیدے کی بات ہے، اس لیے کہ
یہ صرف شیعوں کا احتجاجی پروگرام نہیں کہ شیعوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور وہابیوں اور سلفیوں کے خلاف اپنے اقدامات کو ظاہر کرنا چاہیے، احتجاجی جلسے کرنا چاہیے، نہیں یہ صرف شیعوں کا کام نہیں، بلکہ یہ جناب فاطمہ زہرا جو مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی اور آپ کے 4 نواسے اور فرزند وہاں دفن ہیں، اور صرف فرزند ہی نہیں بلکہ جناب ابراہیم آپ کے جو فرزند تھے ان کی قبر بھی وہیں ہے، اور بعض امہات المومنین کی بھی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ ازواج رسول جو ہے مسلمان صحابیت کا کلمہ پڑھتا ہے کہ ہم صحابی کو مانتے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو یہاں صحابیوں کی بھی قبریں ہیں، جیسے جابر ابن عبداللہ الانصاری کی قبر ہے، عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، اسد ابن زرارہ کی بھی قبریں ہیں۔ تو جنت البقیع صرف شیعوں کے عقیدے کے اعتبار سے محترم اور مکرم مزار نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جنت البقیع سے ان کا لگاؤ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کے نامور صحابی بھی دفن ہیں، پیغمبر کی اولاد بھی دفن ہے۔ عزیزان گرامی، کیا قبروں پہ قبے بنانا؟ پیغمبر اسلام میرے راستے سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں اپنے صحابیوں کے دفن ہونے کی قبر کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو پھر بقیع کی طرف سے گزرے تو انہوں نے فرمایا مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا تھا کہ میں امرت لہذا الموضع، مجھے اس مقام کا حکم دیا گیا تھا۔ تو بقیع کی ایک اپنی شان ہے، اسے بقیع غرقد پہلے کہا جاتا تھا۔ یہاں اوسج ایک درخت ہوتا ہے، اس کے بہت سے درخت وہاں تھے، اسی وجہ سے اسے غرقد کہا جاتا ہے، غرقد اوسج کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اسے جنت البقیع اس لیے کہا گیا کہ یہاں ائمہ کے دفن ہونے کے بعد خصوصی طور پر اس کا نام بدلا گیا اور اسے جنت البقیع کہا گیا، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک باغ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں رسول، اولاد رسول دفن ہو جائیں، اہل بیت دفن ہو جائیں، وہ حقیقی طور سے وہ جنت کا ٹکڑا کہلانے کے لائق ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ جنت البقیع جو ہے کیا قبروں پہ قرآن کے منافی ہے؟ قبروں پہ قبے بنانا، ذریعے بنانا، مزارات بنانا یا قبروں کو پختہ کرنا؟ نہیں عزیزان گرامی، قرآن کے خلاف اور منافی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے اصحاب کہف جو کہ صدیوں سال گزر چکے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور یہ لطف و عنایت پروردگار ہے اور مشیت الہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور جہاں قرآن مجید نے ان کا 2 جگہ تذکرہ کیا ہے، وَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب اختلاف ہوا لوگوں میں تو، اور جب ان کی پتہ چلا کہ یہاں اصحاب کہف جو ہو حکومت سے بھاگ کر یہاں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں، تو ان سے کہا گیا ابنوا علیہم بنیانا۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس وقت کے مسلمانوں سے، جو صاحبان ایمان تھے مسلمان، ان سے کہا گیا کہ یہاں آپ کیا بنائیے؟ بنیاد بنائیے، گھر بنائیے، مقامات بنائیے۔ پھر دوسری جہاں ارشاد ہو رہا ہے قال الذین غلبوا علی امر لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر جو ہے مسجد بنائیں گے۔ جب 2 فریقوں میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پر غلبہ پائیں گے تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے اصحاب کہف کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں جو ظالم اور خدا کے خلاف جو حکومت اس وقت قائم تھی، جو شرک اور بت پرستی میں غرق تھے، انہوں نے جب غیر اللہ کی طرف بلایا تو یہ بھاگ کر اللہ کی طرف آئے اور اللہ سے لو لگائی۔ تو نہ یہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، نہ رسول ہے، بلکہ اولیاء خدا، خاصان خدا ہیں۔ مگر جب قرآن نے ان کے کہف اور ان کے رہنے کی جگہ کا تذکرہ کیا تو وہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہم یہاں بنیان بنائیں گے، مکان بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ آئیں اور عقیدت کا اظہار کریں اور لوگوں کا ایمان توحید پر اور زیادہ تازہ ہو کہ جس خدا کے لیے انہوں نے ظالم حکومت کے خلاف قیام کیا تھا، آج اس خدا کا رحم و کرم ان کے شامل حال ہے، اور مشیت الہی نے یہ چاہا کہ جنہوں نے ہماری محبت میں، راہ خدا میں، فی سبیل اللہ یہ اقدام کیا ہے، وہ قیامت تک زندہ رہیں اور دنیا کے لیے ایک علامت، نشانی اور معجزہ قرار پائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے منافی بھی نہیں ہے مسجد بنوانا قبروں کے اوپر، اور خاص طور سے اگر کوئی خاصان خدا ہو، ولی خدا ہو، تو مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو جنت البقیع جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے، 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ سارے ائمہ کے مزارات پر قبریں بھی بنی ہوئی تھیں، گنبد بھی بنے ہوئے تھے، اور سفید قبے بھی ان پہ نظر آتے تھے، اور یہاں بہت سے خاصان خدا
جیسے ہمارے امام حسن اور امام محمد باقر اور امام زین العابدین اور امام جعفر صادق اور خود مرسل اعظم اور حبیب کبریا سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ اور مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں تو چاروں بیٹیاں یہاں مدفون ہیں، اگر صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نہ کہا جائے تب بھی 4 بیٹیاں یہاں پیغمبر کی، 3 بیٹیاں جو مسلمان کہتے ہیں جناب زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ سب یہاں دفن ہیں۔ تو یہ صرف مسلمانوں کا عقیدتی اعتبار سے یہ مرکز نہیں، جنت البقیع بلکہ سارے مسلمانوں کا، شیعوں کا نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدتی مرکز ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ رسول اسلام کا طرہ اور معیار رہا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر سے گزر رہے تھے تو سرکار دو عالم نے جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا روئے، اور روتے ہوئے اصحاب بھی رونے لگے۔ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، ان پہ جایا جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو روایتیں بہت سی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ قبروں کی زیارت کی جائے اور وہاں جایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، اب 2 واقعات مجھے تاریخ میں ایسے ملے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بنی امیہ کی فطرتی سازش رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی قبروں کو منہدم کر دیا جائے۔ پہلا واقعہ ابو سفیان جب برسر اقتدار بنی امیہ ہوئے تو ابو سفیان سید الشہداء حضرت حمزہ شیر خدا کی قبر کے پاس سے گزرا تو اس نے قبر کو ٹھوکر ماری۔ دیکھ رہے ہیں قبر کی بے احترامی، یہ بنی امیہ کا طرہ اور امتیاز ہے، یہ ان کی نجس عادت اور ناپاک ارادہ ہے۔ جیسے وہ گزرا اس نے قبر کو ٹھوکر ماری اور جناب حمزہ سے قبر کو مخاطب ہو کے کہتا کہ اے حمزہ، جس حکومت اور ریاست کے لیے تم نے ہم سے جنگ کی تھی، اپنا خون بہایا ہے، وہ حکومت آج ہمارے پاس ہے۔ دوسرا واقعہ ملتا ہے تاریخ کا بنی امیہ کے مروان ابن حکم، جس کے باپ کو رسول خدا نے مدینے سے مکے سے شہر بدر کر دیا تھا۔ وہ بقیع سے ایک صحابی عثمان ابن مظعون ہے جن کو پیغمبر نے دفن کیا تھا، اور ایک تختی لگا دی تھی تاکہ یہ نشان قبر باقی رہے اور پتہ چلے کہ میرے خاص صحابی کی قبر ہے۔ تو پیغمبر وہاں سے گزرے تختی لگائی ان کے بعد، اور جب یہ مروان گزرا ہے تو اس نے جو ہے وہ تختی نکال کے پھینک دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اس علامت اور اس نشانی کو اس کی قبر سے پھینکا ہے، پیغمبر نے جو لگائی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو تم دوبارہ وہاں رکھو۔ تو اس نے منع کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 سیرتیں، ایک سیرت پیغمبر کی ہے جہاں پیغمبر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان اللہ قد امرنی ان ازور و استغفر لاہل البقیع، مضمون روایت ہے، بہت سی روایتیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت البقیع کی زیارت کروں اور جو یہاں مدفون ہیں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں۔ تو یہ پیغمبر کی ایک طرف سیرت ہے، ایک طرف مروان اور بنی امیہ ابو سفیان کی سیرت ہے جو قبروں کی بے احترامی کرتے ہیں، ایک طرف پیغمبر کی سیرت ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، کیا پیغمبر کے نہج پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں یا بنی امیہ کی سیرت کو اپنا کر بنی امیہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا حق، جنت البقیع سے صرف شیعوں کا لگاؤ نہیں بلکہ عقیدتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ہم اپنا یہ احتجاجی جلسہ یا یہ احتجاجی بیان درج کروانا چاہتے ہیں تاکہ تاریخ میں یہ رہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، قبروں کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قبروں کا احترام کرتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی امیہ، مروان اور ابو سفیان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔